بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابندے سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو کتب حدیث میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے تھے۔ خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت کسی اور کی نہیں۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا اسے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گیا تھا، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھی سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں، آقا کے گلشن کی کلیاں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے آئیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی، بلبلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا، چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ تپتپاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دے کے قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے چلا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور تھا جس نیزے پر، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلے، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا اور وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں چلتا۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھتا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا اور بار بار کہا تو جواب نہ آیا۔ وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آئی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو وہ گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں۔ سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں بیٹھی میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب
پیش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ کون ہے آپ ہم پر احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لگتے جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھا، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی تو رخصت ہوئی۔ سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے بھی گزرتے ہیں، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے، یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماع میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو شہر میں جشن کا سماع تھا، اور بہت کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تو اب باغیوں کے سر کچلے گئے ہیں، انہی باغیوں کے سر نیزوں پر ہیں، اور ان کے خاندان کی عورتوں کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ساری کائنات کے مالک ہے، اس امت کو دین اور ایمان دینے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی۔ ایک بھیڑ تھی، بازار میں قافلہ بازار میں رکا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دیکھتی ہیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا تو کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے۔ خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہہ دیا کہ پانی پلا دیں۔ اس نے پانی بھیجا، پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیجا، چادریں اور پانی جو کچھ میسر تھا بھیج دیا۔ سیدہ زینب جس چیز کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے کہ اتنے میں خاتون آ گئی۔ کہا کہ آجا خاتون، جس نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہیں، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ عورت کہنے لگی میں نے ایک زمانہ مدینہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لیں تو عرض کی کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے کہ کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ پھر عورت کہنے لگی بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سننا ہے کہ کوئی باغی ہیں وہ مار دیے گئے ہیں اور آپ ان کی قیدیاں ہیں جو قید ہو کر آئی ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہی، نہ بتایا کہ وہ کون ہیں۔ جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں، جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، بہت عمر بیت گئی، سیدہ فاطمہ وصال کر گئیں، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسن بھی شہید ہو گئے، اب میری یہ التجا ہے دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث
उनसे मरवी हैं। वो बयान करते हैं, मैं किसी काम से बैतुल मुकद्दस जा रहा था। मैं जब दमिश्क पहुंचा तो वहाँ ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने बज रहे थे, ईद की खुशियां थी, जुलूस था, झंडियां थी, अजीब समा था। मैंने लोगों से पूछा, शाम के लोगों, लगता है तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है। सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है। क्या कोई ईद है जो अपनी रिवायत में मना रहे हो? उन्होंने कहा, लगता है तुम शाम के नहीं हो। उन्होंने कहा, हाँ, मैं मदीने से आया हूँ और इस वक्त उमर रसीदा थे। फरमाया कि मैं साहल हूँ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा है, उनकी जियारत की है। मैं सहाबी हूँ और आपसे कुछ बातें भी सुनी हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ कुछ बागी थे। उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और अब बगावत कुचली गई है। ये बागियों के सर हैं और ये उनकी औरतें हैं जो कनीजे बनाकर लाई गई हैं। माज़अल्लाह। उन्होंने आगे जाकर देखा कि ये बागी कौन है। उन्होंने तो मदीने की गलियों में इमाम हुसैन को आका के कंधों पर सवारी करते देखा था और आका के सीने अक़दस पर खेलते और जुबान को चूसते उस दौर में देखा था। बाद अज़ां पूरी जवानी हुसैन की भी उनकी नजरों में गुजरी थी। पूरे 50 बरस निगाह के सामने थे, मगर गर्दलूद चेहरा अनवर था। आगे जाकर देखा कि ये नेज़ों पर कौन से बागी हैं। देखकर किसी को कहते हैं, इनकी शक्ल तो हुसैन की तरह नजर आती है। हजूर के शहजादे इमाम हुसैन के साथ बड़ी मुशाबित है। साथ ही एक शामी खड़ा था, कहने लगा, तुम्हें पहचान नहीं, ये खुद हुसैन है। चीख निकली, तड़प उठे, रो पड़े। रो कर कहने लगे, ये काफिला कहाँ जा रहा है? वो कहते हैं, मैं इस काफिले के साथ चल पड़ा और दरबार यजीद तक साथ गया और जो कुछ दरबार में हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। उस दरबार में बदबख्त यजीद शराब में धुत शतरंज खेल रहा था। जब काफिला पेश हुआ तो सारी शहजादियों और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कर दिया गया। तो उस वक्त सामने बैठा और एक एक का नाम लेकर पूछने लगा कि वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। सैयदा सकीना छोटी सी उम्र 4-5 साल की, हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं। वो बदबख्त पूछता है, ये कौन है जो चेहरा छुपा रही है? किसी ने जवाब दिया कि ये सकीना है, हुसैन के सीने पर लेटने वाली शहजादी। उस बदबख्त ने पूछा, ये खुद कुछ क्यों नहीं बोलती? बताओ कौन हो? वो सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा, बताओ कौन हो? फिर वो सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा, क्यों नहीं बोलती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, बदबख्त उसके गले की रस्सी का घेरा बहुत तंग है, उससे बोला नहीं जा रहा। उस रस्सी के घेरे को कोई खोले तो ये बात करे। उसने किसी को भेजा कि उसके गले की रस्सी को खोलकर कुशादा करे। आप फिर दौड़कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में चली आईं। फरमाया, ये मर जाएगी शहजादी, ये बतूल ज़हरा है, लाडली है, किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लग सकता। उसने कहा, फिर खुद ही खोल दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रस्सी का घेरा खोला तो यजीद ने पूछा कि चेहरा क्यों छुपाती हो, बोलती क्यों नहीं? फरमाया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा ना छुपाऊं तो क्या करूं? उसने कहा, सकीना कैसा पाया हमारा मंजर? फरमाया, ये जो देख लिया सो देख लिया। क़यामत के दिन जो हमारा मंजर होने वाला है उसकी भी तैयारी करो। क़यामत के दिन जो हमारी बारी आने वाली है उसकी भी तैयारी करो। अहले बैत के इस काफिले को कैदी बना दिया गया। इमाम अली मुकाम के सर अनवर को अलग, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलग और खानवादा अहले बैत को एक जगह और शोहदाए करबला को एक तरफ रख दिया गया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए कि यजीद ने महसूस किया कि अहले बैत के काफिले को यहाँ रखना मुनासिब नहीं, उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत भी हो सकती है। उसने फैसला किया कि इनको वापस मदीना भेज दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि सारे काफिले को जमा कर लिया जाए और उन्हें मदीने ले जाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हम जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ चीजें हैं जो तुमने लूटी हैं वो वापस दे दो। उसने कहा, लूटा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। इस हाल में इमाम हुसैन की एक और साहबजादी हैं, उनका नाम भी फातिमा है, फातिमा बिनते हुसैन। वो खड़ी हैं और एक शामी दरबार में अचानक आया। हालत देखकर उसने समझा कि ये बागी कत्ल हुए हैं और उनके खानदान के लोग अब लोंडियां और गुलाम बनकर आए हैं। उसने इसी मुगालते में यजीद से फातिमा बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके कहा
یہ کنیزیں جو آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں، پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کہ یہ کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا، کیوں نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیزیں بنا دوں۔ آپ نے فرمایا، ملعون جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے بھی کہا، یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر کی ہے اور یہ ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس کر دو تو ہی ہم واپس مدینے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا واپس مال نہیں دیا جائے گا، تمہیں زیادہ راہ کے طور پر کچھ دینار دیتا ہوں۔ فرمایا، ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں وہ واپس کر دو، باقی اپنے پاس رکھو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہیں، ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو یہ 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لیں اور قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ چلتے چلتے کربلا پہنچا۔ 3 دن شہدائے کربلا پر امام علی مقام رکے رہے اور مزارات پر تعزیت کی اور وہاں پر ہی قیام کیا اور واپس مدینہ کی طرف لوٹے۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ ہی امام زین العابدین میں اور نہ ہی سیدہ زینب میں۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کرو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینے میں خبر کی تو مدینے میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں اتنی قیامت تو اس دن آئی تھی جس دن حضور نے وصال فرمایا، یہاں آج آئی ہے کہ جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں کا سوار تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ آج چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کا احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آب پیاری اپنے خون سے کر دی۔ امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کیا، آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا ہے، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف کھو گیا تھا تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے اور ان کی بینائی نہ رہی، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی، میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سبھی یوسف گم ہو گئے۔ دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے اہل بیت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، غم حسین، غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔
آقا کی بارگاہ کی قربت کا سبب ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔